بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 70,000 مرے ہوئے لوگ کیسے زندہ ہو گئے۔ یہ انتہائی عبرت ناک واقعہ ہے اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں، جو بھی ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ واقعہ اب شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل کے شہر میں یہ لوگ تمام بنی اسرائیل رہتے تھے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے یہ لوگ مرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند گزری، چنانچہ اللہ پاک نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار چیخ مار کر یہ کہہ دیا کہ منہ تو یعنی سب کے سب مر جاؤ۔ اس بھیانک آواز اور چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پری پری سڑنے لگیں اور یہ بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے گزر ہوا۔ جب آپ ان لاشوں کے پاس سے گزرے تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی کو دیکھ کر آپ کو بڑا غم ہوا اور ان کا دل بر آیا، اب دیدہ ہو گئے اور باری تعالی سے کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے کہ یا میرے مولا، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئی۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم تمام کی تمام ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری مدد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ یہ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ پاک تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سب بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے تمام ڈانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ پاک کا حکم ہے کہ تم سب کے سب گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈانچوں پر گوشت چرنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف تیسری بار وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے جب تیسری بار یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی
70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ سب کے سب آباد ہو گئے، اور اپنی عمر تک جتنی اللہ پاک نے مقرر کی تھی زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر موت کا نشان باقی رہ گیا تھا، وہ یہ کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر ظاہر ہوا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ سارے اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ سبق: آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ پاک نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں گا، میں چلاؤں گا، کہیں بھی بھاگ جاؤں گا یا ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں گا، میں کسی حال میں اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو۔ شکریہ۔